ایسے اقبال صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو 9 مئی کے حوالے سے عثمان ڈار صاحب نے چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگائے ہیں، آپ کے نزدیک یہ مطلب حیرت انگیز الزامات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آنے والے دنوں میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس نے احکامات دیے اس حوالے سے اور کون ہے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں عوام کی اکثریت کو پہلے سے ہی یہ تمام واقعات معلوم ہے، اور ہمیں کبھی اس بارے میں شک نہیں رہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور جتنی بھی شواہد اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کے گرد ایک خاص ذہنیت کے لوگ تھے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے مقاصد کوئی سیاسی نہیں تھے بلکہ بڑے گھنونے تھے۔ ایک طرف تو یہ چاہتے تھے کہ فوج کے اندر خدا نخواستہ ایسے حالات یہ پیدا کریں جس سے کوئی تقسیم پیدا ہو، دوسری طرف ان کی پشت کے اوپر جو غیر ملکی ان کے حمایتی تھے وہ ان کے ذریعے پاکستان کی ریاست کو دنیا کے سامنے ایک کمزور ریاست جس میں کہ فوج کے ادارے میں بھی تقسیم ہو گئی ہے، اور فوج کا ادارہ جو ہے وہ اب عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہے، اور اس طرح کا تاثر دے کے وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی گھنونی سازش تھی جس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام نے ناکام بنایا۔ ان کے اس پورے کھیل کے اندر لوگوں نے حصہ نہ لے کر چند 100 لوگ یا چند درجن لوگ زیادہ سے زیادہ مختلف جگہوں پر اکٹھے ہو سکے، اس سے یہ ناکام ہو گیا۔ اچھا حسین اقبال صاحب، عثمان ڈار صاحب نے جو دوسرا بڑا انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی بطور آرمی چیف تعیناتی رکوانے کے لیے جو سب کچھ ہوا یہ بیسیکلی وہ تعیناتی رکوانے کے لیے کیا گیا، اور جب تعیناتی نہیں رکوائی جا سکی، تعیناتی ہو گئی، تو اس کے بعد فوج میں بغاوت کی کوشش کی گئی۔ جس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا، آپ اس وقت چونکہ کیبنٹ کا حصہ تھے، آپ سینئر منسٹر تھے، آپ کے نزدیک عثمان ڈار صاحب کا اس کلیم میں کتنا وزن ہے جو انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے کیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی باتیں درست ہیں، کیونکہ اس طرح کے پہلے بھی اندیے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی پیشکش ہوئی تھی کہ اگر حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ جنرل عاصم منیر کو وہ آرمی چیف نہیں مقرر کرے گی تو پی ٹی آئی بہت ساری شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہے، تو وہ نہ جانے کیوں ان سے خوفزدہ تھے یا نالاں تھے یا کیا وجہ تھی، یا کیوں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی تقرری ہو سکے۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ ایک تناظر میں دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی طرز عمل تھا اور جو طریقہ کار تھا، انہوں نے پاکستان کے ہر طبقے میں ہر ادارے کے اندر پولرائزیشن کے ذریعے تقسیم پیدا کی۔ ایک آخری ادارہ جو کہ اس سے بچا ہوا تھا وہ پاکستان کی فوج تھی، اور آپ نے دیکھا وہ جلسوں میں کھلے عام دعوت دیتے تھے ہمارے فوجی افسران کی فیملیز کو، فوج کے افسران کو، کہ وہ ہائی کمان کے خلاف حکم نہ مانیں، ان کی حکم عزولی کریں۔ اور اس سے پہلے ان کے جو ایک بہت مشیر تھے شہباز گل صاحب، وہ بھی اس کے لیے زیر حراست بھی رہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کر دیکھیں تو ایک لگتا ہے کہ بہت ہی گھنونی سازش تھی جس کا نشانہ فوج ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ریاست تھی۔